मसीह यस्सु के खूबसूरत और आला नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से बेटी या बेटियों के ताल्लुक से सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस बेटियों के बारे में क्या तालीम देती है। आइए खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से हम इस टॉपिक पर गौर करें। हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। और सैद की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सो ये आदम का नसबनामा है, जिसमें हम देखते हैं कि सैद की पैदाइश के बाद आदम और 800 साल जीता रहा और नस्ल इंसानी जो है वो बढ़ती रही। और लिखा है कि उसके यहाँ बेटे और बेटियां पैदा हुई। हम देखेंगे एक और हवाला, ज़बूर 145 और उसकी 12वीं आयत। जब हमारे बेटे जवानी में कादावर पौधों की मानंद हो और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानंद हो। तो ये उस बरकत को या उस रवायदगी को जाहिर किया गया है जो बेटे और बेटियों के बाइस है। और वो कैसे हैं बेटे और बेटियां? बेटों के बारे में लिखा है कि वो कद आवर पौधों की मानंद और बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानंद। और बाइबल ये बयान करती है कि ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। सो बेटे हों या बेटियां, क्योंकि हमारा आज टॉपिक है बेटियां, तो बाइबल बयान करती है कि ये बरकत है। हम जब नया नमा देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह बेटियों को बकायदा एड्रेस करते हैं। मुतअद्दिद बार जिक्र है, लेकिन बिलखुसूस जब हम मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखते हैं तो ये लिखा है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। तो खुदावंद यीशु इस औरत से मुखातिब हैं और कहते हैं, बेटी खातिर जमा रख। सो खुदावंद यीशु मसीह इस औरत को बेटी कहकर मुखातिब होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मरकस की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 34वीं आयत। उसने यानी यीशु ने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी बीमारी से बची रह। सो ये औरत थी जो 12 बरस से इस बीमारी में मुब्तला थी और बहुत पैसा खर्च कर चुकी थी और बहुत से हकीमों से इलाज करवा चुकी थी, लेकिन कोई फाका ना पड़ा। खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छूती है और वो शिफा पा जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह जब उसे मुखातब होते हैं तो उसे बेटी कहकर पुकारते हैं, तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी, सलामत चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे।
बेटियों को यीशु प्यार करता है और उन्हें भी तंदुरुस्त देखना चाहता है। और इस बेटी के ताल्लुक से हम देखते हैं, लिखा खुदा यीशु ने कहा कि सलामत चली जा, तुझे शिफा मिल गई है और इस बीमारी से बची रहे। और यही वाक्य लूका में भी नजर आता है। और फिर हम देखते हैं लूका ही की इंजील में 23वां बाब और उसकी 28वीं आयत में यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों। सो खुदा यीशु मसीह यरूशलेम की सब बेटियों से मुखातिब है। मसीह यीशु बेटियों पर नजर रखते हैं और उन्हें उनका दुख, उनकी फिक्र, उनकी परेशानी, उनके बारे में एहसास था। और क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब मसलूबियत किए जा रहे थे, ये सारी औरतें जो हैं, ये बहनें, बेटियां जो थी, ये मातम करती हैं। और खुदा यीशु मसीह उनसे मुखातब होकर कहते हैं, ए यरूशलेम की बेटियों। सो बतौर बेटी आप जहां भी हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी मामले हैं, जो भी आपके दुख हैं, खुदा यीशु मसीह आज आपसे भी यही कह रहा है, ए मेरी बेटियों। फिर हम देखते हैं लूका ही की इंजील में एक बूढ़ी औरत थी जो सतरह से बीमारी में थी और खुदा यीशु से शिफा देते हैं। और जब यीशु मसीह उस औरत को शिफा देते हैं तो लोग इतराज करते हैं, खासतौर पर जो मुखालिफिन होते हैं, कि तूने सब्त के दिन इसको शिफा क्यों दी। तो खुदा यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि इब्राहिम की ये बेटी अरसे से दुख उठा रही थी, आज मैंने इसे आजाद किया है, ये छुड़ाई गई है। सो खुदा यीशु का कंसर्न, उसकी तवज्जो जो थी वो इन बेटियों पर भी थी। अगरचे ये एक इंतहाई सेंसिटिव और हसास तरह का रिश्ता है और ये बड़ा अहम है। हम देखेंगे चंद एक बातों को बेटी के ताल्लुक से। ये आपके देखते देखते ही कद पकड़ती और जवान हो जाती हैं। असल में ये कब जवान होती हैं? जब बेटी मां से छोटे छोटे दुख और बाप से बड़ी बड़ी जरूरतें बताना बंद कर देती है कि इन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे, बेटी उस वक्त जवान हो रही होती है। क्यों ये ऐसा करती है? ये बाप का दुख समझती है और अपनी मां के आंसू पहुंचती है। ये भाइयों के दुख लेकर उन पर अपना सुख लुटा देती है। जब बेटी बड़ी हो जाए तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। क्यों? इसलिए
کہ یہ ماں باپ کا مان ہوتی ہیں، ان کی عزت کی وارث ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات کرنا بھی اہم ہے، اور بیٹیوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی بیٹی کا پاؤں پھسل جائے یا وہ گمراہ ہو جائے، میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں، بیٹی کا اگر پاؤں پھسلے تو سارا گھرانہ منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ آپ ایک بیٹی ہوتے ہوئے آپ کو بہت سی باتوں کو جاننا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا، منہ پہ تالے لگا کے ہنستی ہیں، درد سارے دبا کے ہنستی ہیں، بابا بھائیوں کی لاج کی خاطر دل کے چھالے چھپا کے ہنستی ہیں، کسی کے خواب دیکھتی آنکھیں سارے سپنے گنوا کے ہنستی ہیں، زندہ درگو ہوتے ہوتے بھی خود کو سجا کے ہنستی ہیں، بیٹی ہونے کا حق نبھانے کو دل کی دنیا لٹا کے ہنستی ہیں، زندگی بھر نبھا کی کوشش میں زخم پہ زخم کھا کے ہنستی ہیں، ٹھیسیں دل کی دبا کے سکھیوں سے خوش ہوں میں بتا کے ہنستی ہے، جان سکتا ہے کوئی کہ کیسے بھلا یہ خود کو بہلا کے ہنستی ہے۔ ایک بیٹی سچی محبت میں اپنے گھرانے اور اپنے باپ کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اپنی حرمت بچانے کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ اور ہم نے بہت سی کہانیاں اور خبروں میں اور آپ اپنے ارد گرد میں بہت سی ایسی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، انہوں نے حرج نہیں آنے دیا اپنی عزت و حرمت پہ، اپنے خاندان پہ۔ امثال 31واں باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، عزت و حرمت اس کی پہچان ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو کسی کے ہاتھوں کھلونا بننے نہیں دیتی، وہ اپنے خاندان کا تماشا بننے نہیں دیتی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پہچان ہے۔ جتنی بیٹیاں سن رہی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے اوپر رکھیں، اپنے سر پہ رکھیں یا اپنی چھاتی پہ رکھیں اور یہ دہرائیں میرے ساتھ، عزت و حرمت میری پہچان ہے۔ آمین۔ اور میں اپنی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہ کروں گی۔ دوسرا سمبل 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا یعنی تمر نے، نہیں میرے بھائی میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟
اور تو بھی اسرائیلیوں میں اہم میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ تو یہ قصہ تمر اور امنون کا ہے، جب امنون جو ہے وہ تمر کو ٹریپ کرتا ہے یا اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، تو وہ ریزسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ جبر نہ کر، یہ ظلم میرے ساتھ نہ کر، اور کہتی ہے کہ میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟ اگر میری عزت تار تار ہو گئی، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو میں کہاں پھر اپنا منہ لے کے پھروں گی؟ یہ تو میری پہچان ہے کہ میں کمواری ہوں، اور اگر یہ مجھ سے چھین لیا گیا تو کہتی ہے میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟ تو اس کو اپنی عزت کا اتنا احساس تھا کہ میری حرمت نہ جائے اور میں رسوا نہ ہوں، میں بدنام نہ ہوں۔ آج بیٹیوں کے لیے یہ بڑا اہم ہے اس بات کو جاننا کہ وہ اپنے کردار کی، اپنی سیرت کی خوب حفاظت کریں، اس پر آنچ نہ آنے دیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بہت سیریس ہے۔ میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، استثنا 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں سے 20 اور 21 آیت۔ پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے، تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں، اور اس شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فحشا پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں، تمہر امنون سے کہتی ہے کہ اسرائیل میں یہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتی ہے کہ میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، یقیناً وہ اس حوالے کو جانتی تھی، اور لکھا ہے کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے، تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں، اور اس شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں اور وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فحشا پن کیا۔ آپ کی پاکیزگی، آپ کی سیرت جو ہے آپ کے لیے اس قدر ضروری ہے، اس قدر اہم ہے کہ آپ کو اس کے لیے ہمیشہ فکر کرنی، اس کے لیے سنجیدہ رہنا ہے۔ بائبل اس کے بارے میں بہت واضح ہے۔ میری دعا ہے سب بیٹیوں کے لیے، خداوند ان کی حفاظت کرے، ان کو دلیری بخشے، انہیں محفوظ رکھے شریر کے شر سے، جسمانی خواہشوں سے۔ اس لیے رسول کہتے ہیں اپنی جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ بیٹیاں اپنے گھرانے کا مان ہوتی ہیں، اپنے باپ کی
شان ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کو گیم کھیل رہا تھا۔ ہم میرا خیال انڈور گیم ہم مثال کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک باپ جو اپنے بیٹے کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، اور وہ جیت سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو ہمیشہ تبدیل کرتا، اور دانے جتنے آتے وہ اس کو کسی اور طرف، اپنی گوٹ کو کسی اور طرف چلا لیتا تاکہ اس کے بیٹے کو موقع ملا کہ وہ اس کی گوٹی کو مارے، اور اسے پھر موقع دیتا کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، اور یوں بیٹا جیت جاتا، اور باپ اسے خوش کرنے کے لیے، اسے جتانے کے لیے وہ ہمیشہ اسے موقع دیتا، اور بیٹا بڑا خوش ہوتا، اور وہ بار بار خوش ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے باپ ہارتا تھا بیٹا نعرے لگاتا تھا اور خوش ہوتا تھا، اور باپ کا کسی طریقے سے مذاق اڑاتا تھا۔ تو پاس بیٹھی ہوئی ایک چھوٹی سی بیٹی، اس نے سب یہ دیکھا کہ وہ باپ کو شرمندہ کر رہا ہے، ہنس رہا ہے باپ پر کہ میں جیت گیا ہوں، بابا تو ہار گیا ہے۔ تو وہ بیٹی باپ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پاپا میرے ساتھ بھی کھیلیں، آپ کھیلیں نا میرے ساتھ۔ باپ اس کا کہتا ہے کیوں، آپ اور کو گیم کھیلو۔ کہتے نہیں، اس نے آپ کو بار بار ہرایا ہے، آپ میرے ساتھ کھیلیں، میں آپ کی جیت کے لیے خود ہار جاؤں گی۔ سو یہ وہ ظرف رکھتی ہیں، یہ وہ مقام رکھتی ہیں جو اپنے بڑوں کو، اپنے خاندان کو، ان کے سر کو اونچا کرتی ہیں۔ خداوند ان بیٹیوں کو اپنی پہچان میں، اپنے عرفان میں، اور اپنے فضل